السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ معزز شرکاء اجلاس اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں اس موقع پر اللہ رب العزت کا دل کی گہرائیوں سے شکر ادا کرتا ہوں کہ آج سے 13 دن قبل تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرتوں کا اور ان کی سوانح حیات کو سننے سنانے کا جو مبارک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج ہم سب اس پروگرام کی آخری کڑی اور اس کے اختتامی اجلاس میں جمع ہیں۔ ہم نے پچھلے دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جلیل القدر صحابہ جنہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنائی گئی، ان میں سے 9 صحابہ کی سوانح حیات سنی ہے، اور آج عشرہ مبشرہ میں سے آخری صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، میں ان کی سوانح حیات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ان کا پورا نام و نسب سعید بن زید بن عمرو بن نفیل العدوی القرشی، ہجرت سے تقریباً 22 سال قبل ان کی ولادت ہوئی تھی، اور ان کا قبول اسلام مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے نام سے ایک مرکز قائم کیا تھا، ایک دعوتی سینٹر بنایا تھا۔ تو دار ارقم کا مرکز قائم ہونے سے ذرا پہلے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ مشرف باسلام ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے تعارف میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جو والد تھے، جن کے یہ فرزند ہے زید بن عمرو بن نفیل، یہ بڑی غیر معمولی شخصیت، یہ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے۔ ان کے والد زید، ان کا شمار زمانہ جاہلیت کی ان شخصیتوں میں ہوتا ہے جو اسلام سے قبل بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت سے قبل بھی، زمانہ جاہلیت کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر جنہوں نے توحید کی حقیقت کو جانا، توحید کی حقیقت کو پہچانا، جنہوں نے شرک کو غلط سمجھا، جنہوں نے بت پرستی کو غلط سمجھا۔ عرب کا وہ معاشرہ جہاں ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ، شرک ہی شرک، بت پرستی ہی بت پرستی، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، ایسے ماحول میں زید بن عمرو بن نفیل جو حضرت سعید کے والد تھے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی۔ دیکھو، انسان
سلیم الفطرت انسان ہمیشہ وہ توحید کو اپنائے گا، توحید کو قبول کرے گا، اور سلیم الفطرت انسان کی فطرت کبھی شرک سے مفاہمت اور کمپرومائز نہیں کرے گی۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی بن کر نہیں آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہ ہوا تھا، اور ایسے ماحول میں رہتے ہوئے زید بن عمر بن نفیل توحید پہ قائم تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی سلیم و سلامت فطرت کی بنا لوگوں کو سمجھاتے تھے، نصیحت کرتے تھے، اور جانتے تھے کہ معاشرہ جو کچھ کر رہا ہے غلط ہے۔ بتوں کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرنا، بتوں کے لیے سجدے کرنا، بتوں کے آگے جھکنا، بت پرستی، یہ سب کچھ غلط ہے۔ وہ جب کسی کو غیر اللہ کے لیے، بتوں کے لیے جانور ذبح کرتے ہوئے دیکھتے، نصیحت کرتے ہوئے کہتے الشاة خلقها الله وانزل لها من السماء ماء وانبت لها من الارض كلأ ثم تذبحونها على اسم غیر اللہ۔ حضرت زید کہتے تھے بکری اللہ نے پیدا کی، اللہ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اللہ نے اس کے لیے زمین سے غلہ اگایا، اللہ کی مخلوق اللہ کی پیدا کردہ غذا کھاتی رہی، اور اس کو لے جا کر تم غیر اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو۔ اپنے معاشرے والوں کو نصیحت کرتے تھے، سمجھاتے تھے کہ یہ سب شرک ہے اور سب غلط ہے۔ وہ کہا کرتے تھے دینی دین و ابراہیم و الہی الہ ابراہیم۔ وہ کہتے تھے کہ میرا دین وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، اور میرا معبود وہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا معبود تھا۔ انہوں نے اہل کتاب کے علماء سے ملاقاتیں کی، کرسچنوں کے راہبوں سے ملاقاتیں کی، یہودیوں کے علماء اور احبار سے ملاقاتیں کی، دیکھا کہ ان میں بھی بگاڑ ہے، ان میں بھی شرک داخل ہو چکا ہے، اور سبحان اللہ اپنی سلامت فطرت کی بنا ظلمتوں سے گھرے ہوئے اس ماحول میں توحید کی کرن کو اور توحید کے نور کو انہوں نے جانا اور اس کو اپنایا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب کوئی بھی شخص، آپ کو معلوم ہے کہ زمانے جاہلیت میں لڑکی کی پیدائش کو باعث نحوست سمجھا جاتا تھا، اور بے رحم باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ حضرت زید کے بارے میں آتا ہے جب وہ کسی کو دیکھتے کہ اپنی بچی کو زندہ دفن کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، تو حضرت زید آگے بڑھ کے کہتے اگر تم پال نہیں سکتے ہو تو میرے حوالے کر دو، اگر تم اس کی پرورش نہیں کر سکتے ہو تو میرے حوالے کر دو، میں اس کی پرورش کروں گا اور میں اس کو پالوں گا۔ اس طرح کئی بچیوں کی جان اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بچائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت و رسالت کے بعد فرمایا تھا کہ میں نے زید بن عمر بن نفیل کو جنت میں دیکھا ہے، اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ کل قیامت کے روز یہ اکیلے امت واحدہ کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، زید اپنی ذات میں ایک امت ہوں گے، ایک امت کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ تو حضرات یہ ایسے باپ کے بیٹے ہیں، حضرت سعید اس زید کے بیٹے ہیں جس زید نے شرک زدہ ماحول میں توحید کی حقیقت کو جانا، توحید کی حقیقت کو پہچانا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسے باپ کی تربیت میں رہنے والا بیٹا اور ایسے باپ کی پرورش میں رہنے والا بیٹا یہ توحید کی اہمیت کو کیوں نہیں جانے گا، کیوں نہیں پہچانے گا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ مشرف اسلام ہوئے، اور حضرت سعید کے تعارف میں دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا شمار اس حیثیت سے بھی اہم ہے ان کا یہ رشتہ کہ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سگے بہنوئی تھے۔ حضرت عمر کی بہن تھی جن کا نام تھا فاطمہ بنت الخطاب، فاطمہ بنت الخطاب کے شوہر تھے۔ اور ایک تاریخی روایت یہ کہتی ہے کہ جیسے یہ حضرت عمر کے بہنوئی تھے، حضرت عمر بھی ان کے بہنوئی تھے، کہ حضرت سعید کی ایک بہن تھی عاتکہ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا تھا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ان کی بڑی گہری نسبت، گہرا تعلق، گہری رشتہ داری، اور سیرت کی وہ روایت بڑی مشہور ہے جو یہ کہتی ہے کہ حضرت عمر کے قبول اسلام کا سبب یہی سعید اور یہی ان کی بیوی فاطمہ بنی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ بعض اہل علم کو اس کے استنادی حیثیت پہ کلام ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ قبول اسلام کے بعد
انہوں نے اپنی حیات اور اپنی زندگی کو خدمت اسلام کے لیے وقف کر دیا، اور خصوصاً عہد خلافت راشدہ میں جو فتوحات ہوئیں، فتوحات میں انہوں نے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ابو بکر صدیق ہوں کہ عمر رضی اللہ عنہم اجمعین ان کو بہت قریب رکھتے تھے اور ان سے مشورے لیتے تھے۔ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو جب دمشق فتح ہوا، دمشق فتح ہونے کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو اسلامی فوج کے سپہ سالار اور کمانڈر تھے، انہوں نے حضرت سعید بن زید کو دمشق کا گورنر بنا دیا، اتنا بڑا عہدہ عطا کیا، دمشق کے گورنر بنے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ۔ لیکن ان کی طبیعت ایسی تھی، ان کا مزاج ایسا تھا، آخرت طلبی ہمیشہ ان کی تصور میں اور ان کی آنکھوں کے سامنے آخرت ہوتی تھی۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے گورنری کے اس عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ حضرت ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، کرسی کا نشہ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ ہے۔ شراب میں بھی وہ نشہ نہیں ہوتا ہے، شباب میں بھی وہ نشہ نہیں ہوتا ہے جو نشہ کے کرسی اور عہدے کا ہوتا ہے۔ اور جیسا کہ ہم اب دنیا کے حالات دیکھتے ہیں، سیریا میں آج جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہے؟ ایک شخص کی کرسی ہے، وہ ایک شخص ہے، قوم اس کو کرسی سے ہٹانا چاہتی ہے اور وہ کرسی کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے، اور نتیجے میں 4 سے 5 لاکھ انسانی جانیں اب تک ضائع ہو چکی ہیں۔ کرسی کا نشہ دنیا میں سب سے خطرناک نشہ ہے۔ ایسے میں قربان جائیے، سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو دمشق کا گورنر بنایا گیا ہے، اتنا بڑا عہدہ دیا گیا ہے، لیکن یہ آخرت کے لیے جینے والے بندے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ ان کی نظروں میں دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ان کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کہا کہ مجھے ان عہدوں کی کوئی ضرورت نہیں، اور دمشق کی گورنری کے عہدے سے استعفیٰ دے کر ایک عام مسلمان کی طرح سے زندگی گزارتے رہے رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے موقع پر سعید بن زید رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس لیے نہیں کہ وہ ان کے رشتہ دار تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے وزن کو سمجھتے تھے۔ اسلام کی حفاظت کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا وجود کتنی اہمیت رکھتا ہے، اور اسلام کی جو خدمت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر کی وفات پر، شہادت پر حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو بہت رونا آیا، بہت روئے، اور اس دن انہوں نے فرمایا تھا کہ آج اسلام کو ایک ایسا نقصان پہنچا ہے، آج عمر کی شہادت کی شکل میں اسلام کو ایک ایسا نقصان پہنچا ہے کہ قیامت تک اس نقصان کی تلافی کرنا اور بھرپائی کرنا ناممکن ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی شخصیت کے وزن کو انہوں نے جانا، اور ان کی شخصیت فتنوں کے آگے کس طرح سد باب بنی ہوئی تھی حضرت سعید نے پہچانا، اسی لیے کہا کہ آج اسلام کو ایسا نقصان پہنچا ہے کہ قیامت تک اس کی بھرپائی ناممکن ہے۔ حضرات اللہ والے تھے، بڑے نیک تھے، عابد اور زاہد قسم کے تھے، خود نمائی اور خود ستائی سے بہت دور تھے، اور جیسا کہ ہم نے کہا عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ صحابی ہیں یہ جنہیں پیارے نبی نے اپنی زبانی لسان نبوت نے جنت کی بشارت سنائی ہے، لیکن ان کا تواضع ملاحظہ کیجئے، ان کی انکساری ملاحظہ کیجئے رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہ ایک مرتبہ انہوں نے وہ حدیث روایت کی جس حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو جنت کی بشارت سنائی، وہ حدیث روایت کی، عشرہ مبشرہ کی حدیث۔ جب حدیث روایت کی 9 نام ذکر کر دیے کہ پیارے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ الی آخری، 9 نام ذکر کر دیے، اور 10واں نام ذکر نہیں کیا، رک گئے۔ 10واں نام ذکر نہ کیا، رک گئے، کیوں؟ اس لیے کہ 10واں نام خود ان کا اپنا تھا، 10ویں شخصیت یہ خود تھے، بتایا نہیں، خاموش رہے کہ خود کی تعریف ہو جائے گی۔ لوگوں نے پوچھا بتائیے کہ 10ویں شخصیت کون ہے، کہ لوگ بھی جانتے تھے،
لوگوں کے پوچھنے کے بعد تأمل کر کے فرمایا کہ 10ویں شخصیت خود سعید بن زید ہے۔ حضرات یہ اخلاق سیکھنے کے ہیں صحابہ سے، صحابہ کی زندگیاں اور صحابہ کی سوانح حیات اور ان کی سیرتیں جو سنائی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں اپنا دین معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مومنان اخلاق کیسے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ مومنانہ کردار کیسا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں اعلیٰ سے اعلیٰ انسانی کیریکٹر کیسا ہوتا ہے۔ دنیا میں انسانوں کے اندر خود نمائی کا مزاج، خود کی تعریف کرنا، خود کی بڑائی بیان کرنا، میں وہ ہوں، میرا باپ وہ ہے، میرا خاندان وہ ہے۔ صحابہ سے ادب سیکھو، صحابہ سے اخلاق سیکھو، صحابہ سے تواضع سیکھو۔ اللہ اکبر، بتاؤ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ پیارے نبی کی زبانی نے جنت کی بشارت ملے؟ اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی سعادت مندی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ پر کبھی انہوں نے ان باتوں پہ اترایا نہیں، کبھی غرور میں مبتلا نہ ہوئے، تواضع اور انکساری ہمیشہ حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں رہی۔ یہ تو قرآن کی تعلیم ہے کہ قرآن نے کہا تھا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ اللہ کہتا ہے کہ اپنی پارسائی آپ بیان نہ کرو، میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ تم کیا ہو وہ جانتا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا جانتا ہے۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کون صحیح معنوں میں اللہ کا تقوی رکھنے والا، اللہ سے ڈرنے والا، وہ اللہ جانتا ہے۔ تمہیں جو ہے اپنی بڑائی آپ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہی ادب تھا۔ حضرت سعید 9 نام گنا کر رک گئے، اس لیے کہ 10واں نام ان کا تھا، اور پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ 10واں نام میرا ہی ہے۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جیسے ہم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا تھا، حضرت سعید بن زید کی شخصیت بھی مستجاب الدعوات تھی۔ ہم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی سیرت میں جمعہ کے دن بتایا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو مستجاب الدعوات تھے، کہ وہ جو بھی دعا کرتے تھے ان کی دعا عرش الہی کے دروازوں کو کھٹکھٹاتی تھی اور شرف قبولیت سے نوازی جاتی تھی، ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ حضرت سعد ہاتھ اٹھائے اگر دعا کے لیے لوگ ڈر جاتے تھے، اور جس نے انہیں ستایا ہے تکلیف دی فوراً معافی مانگ لیتے تھے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا شمار بھی انہی خوش نصیب شخصیتوں میں ہوتا ہے جو عند اللہ مستجاب الدعوات تھے۔ ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی تھیں، ان کی دعاؤں کا نتیجہ فوراً نظر آتا تھا۔ مشہور واقعہ ہے اور بسند صحیح ثابت ہے کہ مروان بن حکم جب مدینے کے گورنر تھے، مروان کے زمانے کی بات ہے کہ مدینے کی ایک عورت جس کا نام تھا عروہ بنت اوس، عروہ بنت اوس نے حضرت سعید بن زید پہ یہ الزام لگایا، یہ بہتان لگایا کہ سعید بن زید نے ناحق میری زمین ہڑپ کر لی۔ اس کی زمین کے بازو ان کی زمین تھی۔ کہا کہ ناحق میری زمین میں وہ آ گئے ہیں اور میری زمین کا اتنا حصہ یہ ہڑپ کر لیے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم نے کہا دنیا والوں کی زبانوں سے کون بچ سکتا ہے؟ دنیا والوں کے طعنوں سے کون بچ سکتا ہے؟ دنیا والوں کے الزامات سے کون بچ سکتا ہے؟ پاک باز مریم نہ بچ سکیں، پاک باز عائشہ نہ بچ سکیں، محمد الرسول اللہ نہ بچ سکے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نیک بندے نہ بچ سکے۔ سعید بن زید جیسے جلیل قدر صحابی پر جو عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، یہ الزام لگاتی ہے دنیا کہ انہوں نے ناحق میری زمین ہڑپ کر لی ہے۔ اللہ اللہ، دل ٹوٹ گیا، رنجور ہو گئے، اور دل کو ایسا زخم لگا۔ مروان نے بلایا، اس لیے کہ قضیہ مروان کے دربار میں گیا تھا، مدینے کا گورنر تھا مروان۔ مروان نے بلایا، مروان نے بلا کے پوچھا کہ سعید کیا کہہ رہی ہے یہ عورت آپ کے بارے میں؟ مروان جانتا تھا کہ یہ سعید بن زید کیسے جلیل القدر صحابی ہیں، پھر بھی یہ قضیہ پہنچا ہے، سننا ضروری ہے۔ حضرت سعید نے بس ایک بات کہی مروان سے، کہا کہ مروان آپ ہی بتائیے، میں نے اپنے ان کانوں سے پیارے نبی کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس دنیا میں ناحق ایک بالش زمین کسی کی ہڑپ کرے، جو شخص اس دنیا میں ناحق ایک بالش زمین کسی کی ہڑپ کرے، کل قیامت کے روز اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔
ایک بالی زمین کسی کی ہڑپ کرے 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کہا کہ مروان بتاؤ اس حدیث کو سننے کے بعد کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ایسی جرت کروں گا کہ میں دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی اور عورت کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کی میں جرت کروں گا؟ مروان نے کہا کہ سعید اس سے بڑھ کر میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گا، آپ نے یہ حدیث سنا دی، میں اس سے بڑھ کر آپ سے ثبوت نہیں مانگوں گا۔ یہ آپ کا تقوی، آپ کی زندگی، آپ کا کردار اور جو حدیث آپ نے سنائی یہ آپ کی پاک دامنی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ دل ٹوٹ گیا تھا، دل ٹوٹ گیا تھا، آہ نکل گئی۔ وہی کھڑے کھڑے حضرت سعید نے کہا اے اللہ اللہم ان کانت کاذبتن، اگر یہ عورت جھوٹی ہے اور جان بوجھ کر جھوٹ کہہ رہی ہے فَأَعْمِ بَصَرَهَا، اے اللہ اس عورت کی بینائی چھین لے، اس عورت کی بینائی چھین لے، وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا، اور اسے اسی کی زمین میں مار دے۔ راوی حدیث کہتے ہیں 1 مہینہ گزرا صرف کہ اس عورت کی بینائی چھن گئی، 1 مہینہ گزرا صرف اس عورت کی بینائی چھن گئی۔ اور ہوا یہ کہ وہ جب نابینا ہو گئی تو ایک مرتبہ اپنی کسی ضرورت کے لیے گزر رہی تھی، وہی زمین جس زمین کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ سعید نے ناحق ہڑپ کی ہے، اس زمین میں ایک گڑھا تھا، اس گڑھے میں گری اور گر کر وہیں انتقال کر گئی۔ اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، زندگی میں مظلوم کی آہوں سے بچو، مظلوم کی بددعا سے بچو، مظلوم کی آہوں اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوا کرتا، کوئی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی۔ آپ مظلوم سے یہ نہ کہو کہ وہ کیوں بددعا کر رہا ہے، ظالم سے کہو کہ وہ کیوں ظلم کر رہا ہے۔ بددعا مظلوم کا حق ہے، بددعا مظلوم کا حق ہے، جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، جس کو ستایا جاتا ہے، جس کی عزت و آبرو پہ حملہ کیا جاتا ہے، جس کا مال ناحق ہڑپ کیا جاتا ہے اور جس کی پر ناحق جان لیوا حملے ہوتے ہیں، جس کی عزت و آبرو پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، شریعت اسے حق دیتی ہے وہ چاہے تو بددعا کر سکتا ہے۔ وہ اگر اپنے حق کو استعمال کرتا ہے تو دنیا کو یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ وہ کیوں بددعا کر رہا ہے، دنیا ظالم سے پوچھے کہ وہ کیوں ظلم کر رہا ہے۔ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہوئی اور وہ عورت نابینائی چھن گئی اور اسی زمین کے گڑھے میں گر کر جو ہے مر گئی۔ یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا میں کبھی بھی آپ صاحب اثر و رسوخ ہو، آپ صاحب اثر و رسوخ ہو، آپ کی بات چلتی ہو، آپ کو ہنر آتا ہو، آپ صاحب کمال ہو، اپنے اثر و رسوخ کا غلط استعمال نہ کرنا، اپنے اثر و رسوخ کی بنا ناحق کسی کی عزت و آبرو پہ حملہ نہ کرنا، اپنے اثر و رسوخ کی بنا ناحق کسی کی جائیداد پہ قبضے نہ کرنا، اپنے اثر و رسوخ کی بنا ناحق کسی کو مقدمات میں اور کیسوں میں نہ پھنسانا، اپنے اثر و رسوخ کی بنا ناحق کسی کی ذات کو نقصان نہ پہنچانا۔ اس لیے کہ جب ہم ظالم بن جاتے ہیں تو ہمارے پاس کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، بڑی سی بڑی طاقت رکھ کر بھی ہم کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم ظالم ہیں۔ اور جو مظلوم ہے جسے ہم کمزور سمجھ رہے ہیں، وہ بھلے سے کتنا کمزور کیوں نہ ہو، وہ جو ہے بڑا طاقتور ہے کہ اس کے پاس آہ کی شکل میں، بددعا کی شکل میں ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو ظالم کے خرمنوں کو جلا کر کبھی بھی خاکستر کر سکتا ہے۔ تو مستجاب الدعوات شخصیت تھی، ان کی دعائیں شرف قبولیت سے نوازی جاتی تھیں رضی اللہ عنہ وارضاہ۔ اور آخری بات جو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے تعلق سے مجھے کہنی ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے تھے، چھرا گھوم دیا گیا تھا اور حضرت عمر سے کہا گیا کہ اپنے بعد آپ کسی کو خلیفہ بنا جائیے، تو حضرت عمر نے کیا کیا، 6 افراد کی کمیٹی بنائی، کہا کہ میرے بعد خلیفہ ان 6 افراد میں سے کوئی ایک ہوگا، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اجمعین۔ کہا کہ میرے بعد خلیفہ ان 6 افراد میں سے کوئی ایک ہوگا، یہ 6 افراد کی کمیٹی ہے، یہ جو ہے بیٹھیں گے اور بیٹھ کے مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں گے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ 6 افراد ان کا انتخاب اور ان کا سلیکشن کس لیے کیا حضرت عمر نے؟ اس لیے کہ عشر مبشرہ میں سے 6 بھی جو ہے عشر مبشرہ میں سے ہیں۔ ابو بکر عمر تو جا چکے اور یہ 6 8
ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ بن جراح تو حضرت عمر کے زمانے خلافت میں طاعون میں شہید ہو چکے، کل جیسے بتایا گیا تھا. اور ایک زندہ تھے، ساتویں شخصیت سعید بن زید. سوال یہ ہے کہ جب سعید بن زید بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے جو کمیٹی نامزد کی اس میں جتنے 6 عشرہ مبشرہ کے صحابہ کو نامزد کیا، متعین کیا، اور سعید بن زید کو چھوڑ دیا، حالانکہ ان کا شمار بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہے؟ بھائیو، یہ حضرت عمر کا انصاف تھا، یہ حضرت عمر کا احتیاط تھا. سعید بن زید وہ جانتے تھے کہ اس عہدے کے حقدار ضرور ہیں، وہ جانتے تھے، اور ان کی صالحیت، ان کے تقوی کو بھی جانتے تھے. پر حضرت عمر نے اس کمیٹی میں ان کو اس لیے نامزد نہیں کیا، وہ حضرت عمر کے رشتہ دار تھے، حضرت عمر کے بہنوئی تھے. دنیا یہ نہ کہے کہ عمر نے جو ہے خلافت کے لیے اپنے بہنوئی کا نام لیا اور اپنے بہنوئی کو نامزد کیا. اللہ اکبر. اقربا پروری سے اتنا دور تھے، اتنا احتیاط کرتے تھے حضرت عمر. اور ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں سیرت فاروقی پہ جب ہم نے بحث کی تھی کہ لوگوں کی زبانی خلافت کے لیے حضرت عمر کے بعد ابن عمر کا نام آ رہا تھا. لوگ ابن عمر کا نام لے رہے تھے کہ آپ کے بعد سب سے موزوں شخصیت تو آپ کے فرزند ابن عمر ہیں. حضرت عمر کانپ اٹھے تھے، کام گئے تھے، کہا کہ میرے بعد یہ بوجھ میرے بیٹے اور میرے فرزند پہ آ رہا ہے. لوگوں کی نظروں میں ابن عمر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے کہ کہیں ابن عمر پہ یہ بار گراں نہ رکھ دیا جائے، یوں کہا کہ جس شخص کو بیوی کو طلاق دینا نہیں آیا وہ خلافت کی یہ ذمہ داری کہاں سے نبھا سکے گا؟ اللہ اکبر. رضی اللہ عنہ وارضاہ. تو حضرات یہ بنیادی بات تھی، بنیادی وجہ تھی جس کے سبب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے کردار کی عظمت کے قائل رہتے ہوئے بھی خلافت کے لیے جو کمیٹی انہوں نے تجویز کی اس میں حضرت سعید کا نام انہوں نے پیش نہیں کیا. ایک مثالی زندگی گزارنے کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں سن 50 پر 1 ہجری میں وفات پائی انہوں نے، اور وفات کے وقت ان کی عمر تھی 70 سے زائد، 73 سال سے کچھ زائد ان کی عمر تھی. اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور مدینے ہی میں جو بقیع قبرستان ہے وہیں حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا. ایک مثالی زندگی اس طرح جو ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ختم ہوتی ہے. حضرات الحمدللہ کہ ہم حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات جب ختم ہوتی ہے تو ہمارا یہ پروگرام جو تذکرہ عشرہ مبشرہ کے عنوان سے منعقد کیا گیا تھا، ہمارا یہ پروگرام بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے. میں اس موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق، اس کی مدد اور اس کی تائید سے ہی یہ ممکن ہو سکا کہ ہم عشرہ مبشرہ کے عنوان سے یہ پروگرام اور اس پروگرام کا یہ کامیاب سلسلہ منعقد کر سکیں. الحمدللہ سال گزشتہ اسی مقام پر اور اسی مسجد میں ہم نے سیرت نبوی، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 محاضرات سنے تھے. 23 محاضرات میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل کیا تھا. شکر ہے رب العالمین کا جس نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور جلیل القدر صحابہ میں سے 10 عظیم صحابہ جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت سنائی گئی تھی، ان صحابہ کی زندگیوں کے حوالے سے مفید معلومات حاصل کرنے کی اس نے جو ہے توفیق بخشی. جیسا کہ ہم نے کہا صحابہ کی زندگی کو پڑھنا، صحابہ کی زندگی کو سننا اور سنانا یہ حقیقت میں دین سیکھنے کے مترادف ہے. ہمارا ارادہ، ہماری نیت ہے انشاءاللہ تعالی ہر سال اس موقع سے ہمارے پروگرام کا یہ سلسلہ شخصیات ہی کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی آگے بڑھے گا اور چلتا رہے گا. یقیناً عام موضوعات تو ہم سنتے ہیں لیکن جو شخصیات جسے کہتے ہیں،
جو صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، صحابیات ہیں، تابعیات ہیں، دعات ہیں، مبلغین ہیں، عباد ہیں، زہاد ہیں، ان کی زندگیوں میں اتنا بڑا پیغام اور اتنے عظیم میسیجز رہتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ان کی زندگیوں کو پڑھنا جو ہے ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے اور انقلاب لانے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ شکر ہے رب العالمین کا جس نے ہم سب کو اور آپ سب کو یہ توفیق دی کہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر سے ایک اور کامیاب سلسلہ تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے منعقد کر سکے۔ میں اس موقع پر مسجد خلیل اللہ اور ٹی نگر کے تمام ہی ذمہ داران اور اسلامک انفارمیشن سینٹر کے تمام ہی ذمہ داران اور ضلعی جمعیت اہل حدیث بنگلور کے تمام ہی ذمہ داران کا تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر انداز میں چلانے کے لیے جن جن انتظامات کی ضرورت تھی بہترین انتظامات انہوں نے فراہم کیے۔ واللہ میں نے دیکھا کچھ افراد جو مسجد خلیل اللہ کے ذمہ داران میں سے ہیں اور ایسے اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ذمہ داران میں سے ہیں، میں نے دیکھا روز اول سے پروگرام جب سے شروع ہوا آج تک مسلسل پوری سنجیدگی کے ساتھ جٹے رہے اور تمام ہی انتظامات جو پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے جن انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے اپنا وقت لگایا، محنت لگائی، اپنا پیسہ لگایا۔ رب العالمین سب کو جو ہے جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ یہ مسجد خلیل اللہ سچ کہیں تو شہر بنگلور کی ایک مثالی مسجد بن چکی ہے، شہر بنگلور کی ایک مثالی مسجد بن چکی ہے۔ آپ سب واقف ہیں کہ یعنی سال بھر یہاں کتنے پروگرام چلتے ہیں، کتنے کامیاب دروس چلتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں یہ شروع سے جن جن لوگوں نے اس مسجد کو بنانے میں، اس مسجد کو قائم کرنے میں اور آج تک اس مسجد کا انتظام و انصرام چلانے میں جن جن لوگوں نے اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی زندگی، اپنا پیسہ لگایا ہے، رب العالمین سب کو جو ہے سب کے اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تبارک و تعالی نظر بد سے بچائے اور رب العالمین انہیں مزید حوصلہ دے اور مزید رب العالمین ان سب کو جو ہے توفیق دے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ تمام شرکاء کا بھی تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ سیرت کے پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا تھا اور اس پروگرام میں بھی ہم نے دیکھا، سبحان اللہ، روز اول سے آخر تک اسی جوش کے ساتھ آپ سب آتے رہے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اتنی تعداد میں آتی رہیں کہ بیٹھنے کے لیے ان کے لیے جگہ تنگ پڑ رہی تھی۔ شروع سے آخر تک بڑے شوق اور بڑے جذبے سے آپ سب آتے رہے اور میں جانتا ہوں کہ آنے والوں میں سے نزدیک سے جہاں بہت سارے لوگ آئے، دور دراز مقامات سے آئے اور ان کے شوق اور ان کے جذبے کی داد دینی پڑے گی کہ ایک دن جب کہ بارش کا دن تھا، ہم سمجھ رہے تھے کہ مسجد خالی رہے گی، بارش کے دن بھی سبحان اللہ اسی طرح سے لوگوں کی حاضری رہی۔ یہ یقیناً حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ کی محبت ہے، آپ کا قلبی تعلق ہے اور گہرا لگاؤ ہے جس نے آپ سب کو اور ہم سب کو ان شخصیات کی زندگیوں کے حوالے سے یہاں جمع ہونے پر جو ہے مجبور کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ جس طرح سیرت رسول کا سلسلہ رب العالمین کی توفیق سے ایک کامیاب سلسلہ ہوا بفضلہ تعالی، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ سلسلہ بھی ویسے ہی کامیاب ہو اور یہ میسیج بھی جو ہے جس طرح ہمارے سیرت کے دروس دور دور تک پہنچے، اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اس کو بھی دور دور تک پہنچائے اور اس کا فیض ساری دنیا میں پہنچے۔ اور اس موقع پر میں خاص طور پہ دعا کرنا چاہوں گا کہ رب العالمین سب سے کہ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، سب سے پہلے بولنے والے کو اور پھر سارے منتظمین کو جنہوں نے اس پروگرام کا کے لیے انتظام کیا، مسجد خلیل اللہ کے ذمہ داران ہو، IIC کے ذمہ داران ہو، جن لوگوں نے بھی اس پروگرام کے پیچھے محنت اور کوشش کی ہے، رب العالمین ہم سب کی نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے۔ اور کہیں بھی بشر ہیں، انسان ہیں، تو کہیں بھی اگر ہمارے اندر ریاکاری کا شائبہ بھی اگر آیا ہو، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اور آپ سب کو معاف فرمائے، آمین۔ حضرات یہ تو تذکرہ عشر مبشرہ کے حوالے سے یہ ہماری باتیں تھیں۔ اپنی گفتگو کا اختتام میں رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے، اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ ہم سب
بفضلہ تعالی اپنی زندگیوں میں رمضان کی ایک اور بہار دیکھنے جا رہے ہیں۔ یہ رب العالمین کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ رمضان کو پانا ایک بہت بڑی سعادت مندی ہے، رمضان کو پانا ایک بہت بڑی بشارت ہے، رمضان کو پانا ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ سلف رمضان کی آمد سے 6 مہینے پہلے سے دعا کے لیے ان کے ہاتھ اٹھتے تھے، تو ان کی دعا کا ایک حصہ ہوتا تھا کہ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، ہماری زندگیوں میں رمضان کی ایک اور بہار دکھا دے۔ 6 مہینے پہلے سے وہ دعا کرتے تھے، اور جب رمضان کا مہینہ آ جاتا تو اس مہینے میں خوب اللہ سے دعائیں کرتے، عبادت کرتے، اور عبادت کرنے کے بعد جب رمضان کا مہینہ رخصت ہو جاتا باقی 5 مہینے یہ دعا کرتے کہ پروردگارہ گزشتہ رمضان میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں تیری توفیق سے ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ گویا سلف کی زندگی یہ بتاتی ہے، سلف کا نمونہ یہ بتاتا ہے، ان کا پورا سال رمضان کی جستجو میں گزرتا تھا، رمضان کے شوق میں گزرتا تھا، رمضان کے ذوق میں گزرتا تھا، رمضان کی تڑپ میں گزرتا تھا، اور رمضان کی لگن میں گزرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، وہی رمضان بحمد اللہ اور ثم بفضل اللہ ہمارے سامنے بالکل ہم پر سایہ فگن بہت جلد ہونے والا ہے۔ پتہ نہیں سعودی عرب میں آج اب تک اگر 29 تاریخ تھی، شاید سعودی عرب میں چاند نظر آ چکا ہو تو آج وہاں پہلی تراویح ہوگی، اور کل وہاں پہلا روزہ ہوگا، اور کل ہمارے پاس 29 شعبان ہے، کل چاند دیکھا جائے گا، اور چاند دیکھ کر انشاءاللہ تعالی تراویح کا آغاز ہوگا۔ بھائیوں، اس موقع سے میں سب سے پہلی نصیحت آپ سب کے لیے اور میرے اپنی ذات کے لیے، ہم اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، عزم کریں، ارادہ کریں۔ اللہ کی توفیق اس وقت شامل حال ہوتی ہے جب بندہ سچا عزم کرتا ہے، سچا ارادہ کرتا ہے۔ عزم کس چیز کا کرنا ہے؟ عزم اس بات کا کرنا ہے کہ آنے والا رمضان ہماری زندگی کا انشاءاللہ انقلابی رمضان رہے گا، آنے والے رمضان کی ہم قدر کریں گے، آنے والے رمضان کے تقدس کا ہم ہر قدم لحاظ رکھیں گے، رمضان کا ہر قدم ہم احترام کریں گے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اور قرآن فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ ہر وہ زمانہ، ہر وہ دن، اور ہر وہ جگہ، اور ہر وہ وقت، اور ہر وہ مہینہ جسے اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے اسے شاعر اللہ کہتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے متقی انسان کی علامت یہ ہے کہ وہ شاعر اللہ کا احترام کرتا ہے۔ اگر رمضان بھی غیر رمضان کی طرح گزر جائے ہماری زندگیوں میں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجز نہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے دل تقوی سے خالی ہے۔ رمضان میں کچھ نہ کچھ تبدیلی نظر آنی چاہیے، رمضان میں جذبہ نظر آنا چاہیے، شوق نظر آنا چاہیے، جذبہ عمل نظر آنا چاہیے، تو یقیناً یہ چیز ہمارے دلوں کے تقوی کا ثبوت ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آنے والے رمضان میں شریعت نے جن جن عبادتوں کا حکم دیا ہے ہم ان عبادات کی ضرور پابندی کریں گے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس مہینے کے روزے رکھیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی پورے مہینے کی تراویح کا اہتمام کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں قرآن مجید سے خاص تعلق رکھیں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں غریبوں، مسکینوں اور دوسرے محتاجوں کا خیال رکھیں گے، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس مہینے میں رب سے مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے، رب العالمین کے آگے اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائیں گے۔ اس عزم کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ رمضان کے اس مبارک مہینے کا استقبال کرنا چاہیے، اور گناہوں کا وہ سلسلہ جو ہماری زندگیوں میں ہے، ہم جانتے ہیں کہ ہم سے کیا گناہ ہو رہے ہیں، سب سے بہتر میرے اندر کیا کمزوری ہے میں جانتا ہوں، آپ کے اندر کیا کمزوری آپ جانتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سچے دل سے، صدق دل سے اپنی کمزوریوں کا احساس کر کے، اعتراف کر کے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ گناہ
جو ہماری زندگی کا معمول بن چکے ہیں، گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں رمضان بہت بہترین ایک تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے، ہمیں تربیت دیتا ہے کہ گناہوں سے کیسے باز رہنا چاہیے۔ کوئی بھی گنہگار انسان جو کسی گناہ کا عادی ہے، آسانی سے اگر وہ عزم کرے رمضان میں گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے، ہمارے وہ بھائی جو بیڑی سگریٹ کے عادی ہوتے ہیں، دیکھیے رمضان کے مہینے میں اللہ اکبر روزے کا لحاظ کر کے روزے کی حالت میں صبح سے شام تک بنا بیڑی سگریٹ پیے رہتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ غیر رمضان میں انہیں ہر گھنٹے میں جو ایک بیڑی چاہیے، ایک سگریٹ چاہیے، لیکن رمضان کا مہینہ آتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، روزے کا لحاظ اور روزے کے احترام میں صبح سے شام تک وہ جو ہے بنا پیے رہتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اگر عزم کریں اور ارادہ کریں، ہر بری عادت ہم سے چھوٹ سکتی ہے، ہر بری عادت سے ہم بچ سکتے ہیں۔ عزم ہو، ارادہ ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق اگر ہم طلب کریں، ہماری یہ بری عادتیں، یہ سب چیزیں ہم سے چھوٹ سکتی ہیں۔ اور حضرات، رمضان کی بے حرمتی سے بچیں، رمضان کی بے حرمتی سے بچیں۔ رمضان کی بے حرمتی کا کیا مطلب؟ رمضان کی بے حرمتی اس حیثیت سے ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر رمضان کے مہینے کو ہم پورا شروع سے آخر تک کھانے پینے کا مہینہ بنا دیں، عبادات میں کوئی ترقی نہ ہو، تلاوت کا کوئی اہتمام نہ ہو، رب سے مناجات نہ ہو، دعائیں نہ ہو، ذکر نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ کھانے پینے کا مشغلہ ہے، کھانے پینے کی مجلسیں ہیں کہ جم رہی ہیں۔ یاد رکھیے رمضان کی بے حرمتی سے بچیے۔ خصوصاً جمعہ کے خطبے میں بھی ہم نے یہ بات کہی، اور آج بھی آپ کے سامنے کہنا چاہیں گے، خواتین ان کو بھی عبادت کرنے کا وقت دیجیے، وہ بھی ذکر کرنا چاہیں گی، وہ بھی تلاوت کرنا چاہیں گی، وہ بھی رب کی بندگی کرنا چاہیں گی۔ ہم انہیں گھر میں رمضان میں اتنا مشغول کر دیتے ہیں کہ ہماری خواتین کا پورا وقت جو ہے کچن روم میں گزرتا ہے۔ دوپہر سے وہ جو داخل ہوتی ہیں تو پھر آدھی رات تک وہ سلسلہ چلتا ہے۔ خواتین کو ہم عبادت کرنے کا موقع نہیں دیتے، اس لیے کہ ہماری جانب سے دباؤ رہتا ہے، ڈیمانڈ رہتا ہے کہ یہ بنانا ہے، وہ بنانا ہے۔ لذتوں کو غیر رمضان کے لیے بازو رکھو۔ غیر رمضان کے لیے سال کے 11 مہینے لذتوں کے لیے ہیں، رمضان کا مہینہ لذتوں کی قربانی دینے کا سبق دینے کے لیے آتا ہے۔ لذتوں کی قربانی دو۔ ہم یہ نہیں کریں کہ رمضان میں اچھا کھانا پینا نہیں چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، کھاؤ پیو، لیکن اللہ نے کہا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ ایسا کھانا، ایسا پینا جس سے ہماری عبادتیں متاثر ہوں، جس سے ہمارے روزے متاثر ہوں، جس سے ہماری تراویح متاثر ہو۔ ضیافتوں میں جا رہے ہیں، دعوتوں میں جا رہے ہیں، اور دعوتوں میں جانے کی وجہ سے تراویح چھوٹ رہی ہے، مناسب نہیں ہے۔ دعوتوں میں جانے کی وجہ سے قیام اللیل چھوٹ رہا ہے، مناسب نہیں ہے۔ رمضان بھائیو عبادت کا مہینہ ہے۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں تو آتا ہے کہ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہ مجمعین رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا اپنے تعلیم اور درس کے حلقے بند کر دیتے تھے۔ جن حلقوں میں قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، جن حلقوں میں درس حدیث ہوتا تھا، جن حلقوں میں درس فقہ ہوتا تھا، جن حلقوں میں درس عقیدہ ہوتا تھا، رمضان کیا آیا کہ ایک مہینے کے لیے سارے حلقے بند کر دے کہ عبادت کا مہینہ آ چکا ہے۔ سال کے 11 مہینے تعلیم و تعلم کے لیے ہیں، یہ عبادت کا مہینہ ہے، ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں عبادات سے دل لگائیے، دل کھول کر عبادت کیجیے۔ اور خاص طور پر ایک بات بطور نصیحت، یہ صرف مسجد خلیل اللہ کے لیے نہیں، اور یہ بات ہر جگہ کے لیے، ہر مسجد کے لیے، کہ رمضان کی جو بے حرمتی کا ایک بہت بڑا مظہر ہماری مسجدوں میں جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے اعتکاف۔ دیکھو اعتکاف ایک عبادت ہے، اور اس عبادت کی اصل روح کیا ہے جانتے ہیں؟ اس عبادت کی اصل روح تنہائی ہے، کہ انسان دنیا جہاں سے اپنے تعلقات کو ختم کر کے، اپنے رشتہ داروں، اپنے بیوی بچوں سے الگ تھلگ ہو کر، تجارت و کاروبار کے جھمیلوں سے الگ تھلگ ہو کر 10 دنوں کے لیے اللہ کے گھر میں جو ہے تنہائی میں اس کی بندگی اور اس کی عبادت کرتے ہوئے وقت گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، سنت ہے، مسجد کے اندر آپ ٹینٹ لگاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، تاکہ ہماری نظر کسی پہ نہ پڑے، کوئی ہمیں نہ دیکھے۔ اعتکاف کی اصل خصوصیت ہے تنہائی، تنہائی کی عبادت۔
آج اعتکاف کا شوق اور جذبہ تو خوب پایا جاتا ہے، سینکڑوں لوگ، کیا خواتین اور کیا مرد اعتکاف کے لیے آتے ہیں، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور یہاں بھی سن رہے ہیں، جہاں بھی اعتکاف ہو رہا ہے سن رہے ہیں، اعتکاف کے نام پر بڑی بے حرمتی ہو رہی رمضان کی، اعتکاف کے نام پر بڑی بے حرمتی ہو رہی عبادت کی، اعتکاف کے نام پر بڑی بے حرمتی ہو رہی مسجدوں کی، خصوصاً خواتین کے سلسلے میں بڑی شکایتیں اعتکاف کے حوالے سے۔ سب مل کے بیٹھ جانا، سب مل کے جمع ہونا، جیسے کوئی میٹنگ ہو رہی ہو، مشورے ہو رہے ہو، تنہائی نام کو بھی نہیں ہوتی ہے، غلط ہے یہ بات۔ اور پھر اس سے بری بات یہ ہے کہ اعتکاف میں کوئی شخص بیٹھا ہے، کوئی خاتون بیٹھی ہے، پورا خاندان آ رہا ہے اس سے ملنے کے لیے، پورا خاندان آ رہا ہے اس سے ملنے کے لیے، کبھی فلاں رشتہ دار، کبھی فلاں رشتہ دار، اور پھر اعتکاف میں بیٹھی ہوئی خواتین۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ دیکھو جب بات آ رہی ہے تو سب مراد نہیں ہوتے، ہم مانتے ہیں یکا دکا اللہ کی بندیاں ایسی ہوں گی اور یکا دکا اللہ کے بندے یقیناً ایسے ہوں گے جو اعتکاف کو اعتکاف کی طرح کرتے ہوں گے، لیکن میجارٹی کی بات ہم کر رہے ہیں کہ میجارٹی اور اکثریت کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ اعتکاف کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے، مسجدوں کی حرمت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اعتکاف کی جگہ چوریاں ہوتی ہیں، اعتکاف کی جگہ چوریاں ہوتی ہیں۔ اچھا موبائل آ گیا ہے، موبائل کے ذریعے سے اعتکاف میں بیٹھے ہیں، مرد حضرات کاروبار کر رہے ہیں موبائل کے ذریعے سے فون کر کے، اور خواتین ہیں کہ موبائل کے ذریعے سے سارے رشتہ داروں سے بات کر رہے ہیں۔ تنہائی کہاں چلی گئی، عبادت کہاں چلی گئی؟ اعتکاف خالصتاً لوجہ اللہ۔ اور اس سے غلط بات یہ ہے جو ہم نے پچھلے سالوں میں سنی کہ بعض خواتین اپنی نوجوان اور غیر شادی شدہ لڑکیوں کو اعتکاف میں بٹھاتی ہیں اور صاف کہتی ہے، نیت یہ ہوتی ہے اعتکاف میں ہماری بچیاں بیٹھیں گی تو اچھے رشتے آئیں گے۔ رشتوں کے لیے یاد رکھو اصلاح نیت بہت ضروری ہے، نیت میں ذرا بھی کھوٹ ہو، فساد ہو، ایسا اعتکاف کرنے سے بہتر ہے کہ آپ نہ کریں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے، بارہا سنی ہے، ہر رمضان میں سنتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا، اپنا ٹینٹ مسجد میں لگایا۔ ایک ام المومنین نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹینٹ لگایا ہے، وہ ام المومنین آئی، انہوں نے اپنا ٹینٹ لگایا۔ انہیں دیکھ کر دوسری ام المومنین آئی، انہوں نے اپنا ٹینٹ لگایا۔ انہیں دیکھ کر تیسری ام المومنین آئی، انہوں نے اپنا ٹینٹ لگایا۔ پیارے نبی آئے، دیکھا مسلسل کئی خیمے لگے آپ کے خیمے کے بازو، پوچھا یہ سب ٹینٹ کس نے لگائے؟ پتہ چلا کہ یہ ساری ٹینٹ امہات المومنین کے ہیں، یہ سارے خیمے امہات المومنین نے لگائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا، یہ جو سوکنوں میں جو جذبہ ہوتا ہے نا، کہ کہیں نہ کہیں وہ جذبہ یہاں کار فرما ہے۔ ہر سوکن چاہتی ہے کہ شوہر سے زیادہ قریب میں ہوں، یہ دکھانا چاہتی ہے کہ تجھ سے زیادہ میں پیاری ہوں، شوہر کے نزدیک میں محبوب ہوں۔ پیارے نبی کو اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ جذبہ یہاں کار فرماؤ۔ آپ نے فرمایا آل بر یریدنا، آل بر یریدنا، کیا واقعتاً نیکی کی نیت ہے ان سب کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اندیشہ لائق، آپ نے حکم دیا سارے ٹینٹ نکالو، سارے خیمے نکال دیے گئے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ بھی نکال دیا گیا، اور اس رمضان میں آپ نے اعتکافی چھوڑ دیا، اعتکافی ترک کر دیا، نہ خود کیے اور نہ امہات المومنین کو کرنے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فساد نیت کا شائبہ تھا صرف، حالانکہ امہات المومنین سے وہ بات تصور نہیں کی جا سکتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو درس دینا چاہا، جہاں فساد نیت کا ذرا بھی شائبہ ہے وہاں جو ہے ایسے اعتکاف سے بچو۔ اللہ کے لیے بندہ عبادت کرنا ہو، اعتکاف کی عبادت ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، خالصتاً لوجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا میں درخواست کرنا چاہوں گا آپ سب سے، ہماری ماؤں بہنوں سے، کہ اگر آپ اعتکاف کرتی ہیں خالصتاً لوجہ اللہ کریں، اور سارے ارادے اور سارے مقاصد جو ہماری نیتوں میں کھوٹ پیدا کرتے ہیں اس سے بچیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کی توفیق مانگیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو آنے والے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ رب کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو ہر قدم رمضان کے تقدس اور رمضان کے احترام کا لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو کمزوری اور جو گناہ ہیں جن کے ہم عادی ہو چکے ہیں، رب العالمین اپنے فضل و کرم سے وہ توفیق اور وہ حوصلہ دے کہ
ہم خود کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ کرے کہ آنے والا یہ رمضان ہماری اور آپ کی زندگیوں کا ایک انقلابی رمضان ثابت ہو جائے، آمین ثم آمین۔ پھر سے ایک اور مرتبہ تذکرہ عشر مبشرہ کے عنوان سے منعقد یہ سلسلہ جو بڑی کامیابی سے اختتام کو پہنچا ہے، میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں، مسجد خلیل اللہ اور IIC کے ذمہ داروں کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ تمام شرکاء اور ماؤں بہنوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یقیناً آپ سب نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے غیر معمولی محبت کا ثبوت دیا ہے اور غیر معمولی قلبی تعلق کا ثبوت دیا ہے۔ رب العالمین صحابہ سے ہماری اس محبت کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔